اللہ تبارک و تعالیٰ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، ہم نے ان پر ایسی بارش نازل کی کہ جن کو ڈرایا گیا تھا ان کی بارش بہت بری تھی۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے ان کے نچلے حصے کو الٹا کر کے اوپر کر دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی۔ پچھلے سبق میں، پچھلے جمعہ میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کی نافرمانیاں اور اس کی سزا کا تذکرہ کیا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کیا نافرمانیاں کرتی تھی اور اس کا کیا نتیجہ نکلا، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں بیان کیا کہ یہ ہم جنس پرست تھے، علیہ باللہ، ہم جنس پرست تھے، اور یہ بدکاری وہ لوگوں کے سامنے کرتے تھے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، تم یہ کام مجلسوں میں کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا، اس کو ایک نہ سمجھنا، نبی علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو نبی نہ سمجھنا، یہ بنیادی جرم تو کامن تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کا سب سے بڑا جرم تھا۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بعض چیزوں میں اختیار دیا ہے جو ہماری شریعت سے تعلق رکھتی ہیں، اور اکثر چیزوں میں ہمیں اختیار نہیں دیا جو ہماری تکوین اور بناوٹ سے تعلق رکھتی ہیں۔ تکوینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مرد بنا دیا، آپ سے نہیں پوچھا عورت بننا ہے یا مرد بننا ہے، اور عورتوں کو عورت بنا دیا، ان سے نہیں پوچھا کہ تم نے مرد بننا ہے یا عورت بننا ہے۔ اور بہت چھوٹی نسبت ایسے لوگوں کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ، جن کی جنس واضح نہیں کرتا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ نسبت بہت تھوڑی ہوتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار نہیں دیا۔ مرد بنایا تو مرد ہی بننا پڑے گا، عورت بنایا تو عورت ہی بننا پڑے گا۔ اب جو شخص مرد ہوتے ہوئے عورت بننا تو دور کی بات ہے، عورت جیسی مشابہت اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت کرتا ہے۔ اور جو عورت ہوتے ہوئے مرد بننا تو دور کی بات ہے، مردوں کی مشابہت کرے، اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لعنت کرتے ہیں۔ المتشبہین بالنساء، جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، لباس کی شکل میں ہو یا رویے کے حساب سے ہو۔ بہت پریشانی ہے اس بات کی کہ کئی لڑکے ایسی شرٹ پہنیں گے جو پھول اور ایسی چیزیں اس پہ بنی ہیں جو بالکل عورتوں جیسی ہیں۔ لباس میں ان کی مشابہت، رویے میں ان کی مشابہت، کسی قسم کی مشابہت قبول نہیں۔ لیکن یورپ میں یہ مصیبت ہے، جب اسلام سے دور ہو گئے تو مصیبتیں تو آئیں گی۔ ان میں ہر پیدا ہونے والا انسان جب جوان ہوتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے سوال کا جواب دینا اس پر لازم ہوتا ہے کہ تم کون ہو۔
ہمیں تو کبھی سوال کے جواب کی ضرورت نہیں پڑتی. مرد ہے تو سب کو نظر آتا ہے مرد ہے، عورت ہے تو سب کو نظر آتی ہے وہ عورت ہے. کوئی نہ پوچھتا ہے نہ بتاتا ہے، اور نہ یہ سوال ہی ہے. لیکن ان کے ہاں یہ بہت بڑا سوال ہے کہ تم کون ہو. تم عورت سے شادی کرنے والوں میں سے ہو اگر مرد ہو تو، یا عورت ہے اور عورت سے شادی کرے، یا مرد ہے اور مردوں سے کرے. تم ان میں سے کون ہو؟ تو وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں فلاں والا ہوں. میں اپنے آپ کو پاتا ہوں کہ میرا اس طرف میلان ہے. یعنی جو دل چاہے وہ کرو، میلان دل کا ہی ہوگا نا. اور پھر اس کے بعد وہ یا مردوں کی طرف مرد ہے تو مائل ہوگا، یا عورتوں کی طرف ہوگا. عورت ہے یا عورتوں کی طرف مائل ہوگی یا مردوں کی طرف مائل ہوگی. اور وہ اس کو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں. اور پاکستان میں بھی اس طرح کا قانون بنایا گیا ہے کہ آپ اپنی جنسی کیفیت بتا سکتے ہو کہ میں فلاں ہوں. اپنی مرضی سے آپ کی بات کو مانا جائے گا. جو واضح طور پہ ان کی بات تو نہیں مانے گی، لیکن نتیجہ یہی ہے جو ان کے ہاں، یعنی وہاں سے دباؤ ڈال کر، معیشت کے حساب سے دباؤ ڈال کر، یا اپنی کٹھ پتلی حکومتیں بنا کر کے وہ پاکستان سے ایسے فیصلے اور ایسے قوانین بنواتے ہیں جن میں جو ان کا قانون ہے وہ پورا ہوتا ہو. یو این نے یہ فیصلہ کیا تھا آج سے تقریباً 20 سال پہلے کہ ہم عورت اور مرد کا فرق ختم کر دیں گے. عورت اور مرد کا فرق ختم کر دیں گے. سعودیہ نے اس پر سائن نہیں کیے تھے، پاکستان نے کیے تھے. اور اسی کے تحت یہ حقوق نسواں کے نام سے بل پاس ہوتے ہیں. اور یہ تیری جنس کیا ہے کیا نہیں تو ڈیفائن کر سکتا ہے، اس طرح کے بل پاس ہوتے ہیں. واضح طور پر اگر کہیں کہ ہم ان کا حکم مان رہے ہیں اور اس کے تحت قانون بنا رہے ہیں تو پھر عوام کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ آپ میں تو نہیں، عوام میں تو ابھی کچھ اسلام کی غیرت کی رمق باقی ہے. تو پھر وہ ادھر ادھر کے ہیلے بہانوں سے یہ کام کرتے ہیں. ان کی این جی اوز پاکستانیوں کی مدد کی شکل میں اور اس نعرے کے ساتھ پاکستان میں کام کرتے ہیں، اور مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ یہاں بدکاروں کو کیا کیا مسائل ہیں، بدکاروں کے لیے کیا کیا مسائل ہیں. اس کا سروے کر کے پھر بھیجتے ہیں، پھر وہاں سے آرڈر آتا ہے کہ یہ مسائل حل کیے جائیں. اور اس طریقے سے قوم کو بے حیا اور دیوث بنانے کا پورا منصوبہ بنایا گیا. اور اوپر سے سوشل میڈیا بے لگام، اور اوپر سے ہر جوان کے ہاتھ میں موبائل اور نیٹ کا بے انتہا سلسلہ، اور اس میں جو چاہے دیکھے اور جو دیکھے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. جمعہ پڑھنے تو آتا ہے ہفتے بعد، وہ بھی لیٹ، اور جمعہ بھی معلوم نہیں کہاں پڑھتا ہے جہاں اس کو کچھ بتایا جاتا ہے یا کہانیاں سنائی جاتی ہیں. اسلامی میڈیا کمزور تر، اور کفر کا میڈیا 24 گھنٹے اس کے پاس ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نسلیں برباد ہو رہی ہیں. اور میرے رب کو شدید غصہ آتا ہے اس بات پر کہ میں نے یہ چیزیں تجھے کس کام کے لیے دی تھیں اور تو اس کو کس کام میں استعمال کر رہا ہے. آپ گھر کے مالک ہیں نا، آپ کے گھر میں آپ کی کوئی لائی ہوئی مشینری غلط استعمال ہو رہی ہو تو آپ کو غصہ آئے گا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ آپ کے موبائل کو بچہ کیل ٹھوکنے کے لیے تھوڑی کے طور پہ استعمال کرے، صبر کرو گے بیٹھے ہوئے؟ تو رب ذوالجلال نے انسان بنایا، اس کی ایک حکمت ہے، اس کی ایک ٹیکنیک ہے.
وہ چاہتا ہے کہ میں نے جو جو ترتیب بتائی ہے اس پہ چلا جائے. جو وائلیٹ کرے گا، جو خلاف ورزی کرے گا، اللہ تعالیٰ کو اس پہ بہت غصہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک آدم سے پیدا کیا ہے. وخلق منہا زوجہا، اسی سے ان کی بیوی پیدا کی. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں کے ذریعے بے شمار انسان پیدا کر دیے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق بڑھتی ہے تو رب خوش ہوتا ہے. تمہارے گھر بکری کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، خوشی ہوتی نہیں؟ ہاں، بکری خرید کر لائے، اس نے 2 بچے دیے، بڑی خوشی. گائے خرید کر لائے، اس کو بچیاں پیدا ہوئی، بہت خوشی. آپ کے اپنے گھر میں بچہ پیدا ہو، آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو جب ساری کائنات کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی زیادہ گہرا ہے جتنا تیرا تعلق ہے، تو پھر جب کسی کے گھر بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ خوش ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوش ہوتے ہیں. ان کی امت کے گھر بچہ پیدا ہو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. لوگ آپ کے پاس بچے لاتے، کئی بچے آپ کی گودی میں پیشاب بھی کر دیتے، اور آپ ان کو گھٹی دیتے، منہ میں تھوڑی سی کھجور چبا کر کے بچے کے منہ میں ڈال دیتے، خوشی ہوتی. فرمایا تزوج الولود الودود، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے کی صلاحیت رکھنے والی ہوں. فإنی مکاثر بکم الامم، کیونکہ میں قیامت والے دن تمہاری کثرت کی وجہ سے باقی امتوں پر فخر کروں. اپنے اپنے سیاسی قائد کے جلسے میں جاتے ہو، اس کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہاری تعداد کی وجہ سے باقی امتوں پہ فخر کروں گا. آپ نے نبی سے کوئی پیار نہیں. اللہ اکبر. کافر یہ سبق پڑھاتا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، تیری آمدن کم ہے، تیرے بچے کم ہونے چاہیے. اور یہ شیطانی سبق، فرعونی سبق عام آدمی کو بھی پڑھاتا ہے اور جو کروڑوں کا مالک ہے اس کو بھی پڑھاتا ہے. ایک سیٹھ کے بچے 2 ہی تھے. میں نے کہا بچے آپ کے 2 ہی ہیں؟ کہتا ہم کوالٹی پر یقین رکھتے ہیں، کوانٹٹی پر نہیں. ایسے لوگوں کی ایسی زبان پر بسا اوقات ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ بچی اپنے گھر چلی گئی، بچہ کسی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، اور دونوں پھر ڈگ ڈگی بجاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوتا. تو میرے عزیز بھائیوں، فطرت پر رہو. اسلام فطرت کا دین ہے، اس پر رہو. فرمایا انی مکاثر بکم الامم، میں تمہاری کثرت کی وجہ سے باقی امتوں پر فخر کروں گا. اور آج ہمارے ہسپتال بھرے پڑے ہیں. ڈیلی سینکڑوں مسلمان مرد اور عورتیں اپنے آپ کی یہ پروڈکٹیوٹی والی صلاحیت کو ختم کروا رہے ہوتے ہیں. مرد بھی عورتیں بھی اس صلاحیت کو ختم کروا رہے ہوتے ہیں. ہسپتالوں میں جا کر وہاں سے مٹھائی کا ڈبہ ملتا ہے. اور میرے عزیز بھائیوں، کس طرف جا رہے ہو؟ یہ فرعونیت ہے. یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، خام کا بدنام ہوا بنی اسرائیل کے بچے قتل کر کے. کالج بنا لیتا، بچے اس میں پڑھتے اور ان کو سبق پڑھاتا کہ بچے 2 ہی اچھے. ان کو سبق پڑھاتا کہ بچے اچھے نہیں ہوتے،
لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں وہ خود ہی اپنے لڑکوں کو قتل کر دیتے تو بدنام نہ ہوتا. کالجوں میں یہ سکھایا جاتا ہے, یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے. اول تو وقت پر شادیاں نہیں ہونی. جو پیک عمر ہوتی ہے اللہ کے نزدیک وہ 14-15 سال ہے, قانون کے نزدیک وہ 18 سال ہے, مگر طالب علم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے. ابھی تو نے یہ نہیں پڑھا, ابھی تو نے یہ پڑھنا ہے, ابھی تو اس کے بعد تو نے یہ کرنا ہے, اس کے بعد پھر تو یہ کرے گا اور یہ کرے گی, اور پھر تو ایم فل کرے گی اور پھر پی ایچ ڈی کرے گی. اتنی دیر میں کاغذ کی ڈگری ہاتھ میں آ جاتی ہے اور جو نوعمری کی ڈگری ہے وہ ہاتھ سے چھن جاتی ہے. ہاں, ایک پی ایچ ڈی عورت عربی, اس نے کتاب لکھی, پی ایچ ڈی کرتی کرتی اوور ایج ہو گئی, شادی ہوئی تو اولاد نہیں ہوئی, تو کہتی ہے لوگوں مجھ سے یہ کاغذ کی ڈگریاں واپس لے لو اور ایک بچی دے دو جو کہے یا ماما. یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. حلال کا راستہ تنگ اور بند کرتے جا رہے ہیں اور حرام کے راستے کے لیے چوپٹ دروازے کھولے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ رابطہ کرنے کی سہولت میڈیا نے دے دی, کالج نے دے دی, اس کو باہر لے آیا کالج. اس کے بعد چھپنے کے لیے دارالامان اور دستک اور نہ جانے کیا کچھ, اور اس کے گناہ کو چھپانے کے لیے ستارے والی گولیاں اور کلینک, اور اس کے بعد اگر کوئی کیس ویس ہو جائے تو پھر بڑی بڑی تنظیمیں اس کا کیس لڑنے کے لیے تیار ہوتی ہیں. اگر کیس زیادہ بگڑ جائے تو جرمنی جیسے لوگ پاسپورٹ اور ٹکٹ اور ویزا دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. انہوں نے تو اپنا پورا انتظام کر لیا. یاد رکھو, کسی کمپنی کو, کسی ادارے کو تباہ کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ڈیوٹیاں چینج کر دی جائیں. جو سیل پر ہے اس کو کمپیوٹر پہ بٹھا دو, وہ کہے گا جی مجھے تو یہ کام نہیں آتا. بولے تمہیں نہیں آتا نہ کر, لیکن بیٹھ تنخواہ تیری زیادہ کر رہا ہے. کمپیوٹر والے کو سیل پر بھیج دو, تباہی ہوگی نہیں ہوگی. رب ذوالجلال نے عورت کو آدم سازی کے لیے پیدا کیا. یہ بہت بڑا کام ہے, سب سے بڑا کام ہے. مردوں کی تمام ڈیوٹیوں سے بڑی ڈیوٹی عورت کی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے. اللہ کی مشیت سے معاشرہ بنانا, ان کی تربیت کرنا. حضرت مریم علیہ السلام, ان کی والدہ عمران کی بیوی کہتی ہیں رب انی نذرت ما فی بطنی محررا فتقبل منی. یا اللہ جو مجھے تو دے وہ تیرے واسطے وقف ہے. جب پیدا ہوئی تو لڑکی, رب انی وضعتها انثى, یا اللہ مجھے تو آپ نے لڑکی دی ہے. واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى. مذکر مؤنث جیسا نہیں ہوتا. یہ نہیں کہا مؤنث مذکر جیسی نہیں ہوتی, بلکہ کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. مذکر مؤنث جیسا نہیں ہوتا. جو کام یہ کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا, اور کچھ ایسے کام ہیں جو مرد کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. عظیم ڈیوٹی لگائی رب نے کہ تو آدم سازی کر, معاشرے بنا. کسی نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو میں آپ کو اچھا معاشرہ دے دیتا ہوں. اس کو اس کی ڈیوٹی سے ہٹا کر کے دوسری ڈیوٹی دینا, یہ معاشرے کی تباہی ہے. جیسے سیل والے کو کمپیوٹر پہ بٹھانے سے اس کمپنی کی تباہی ہے. جو ڈیوٹی اللہ نے اس کی لگائی ہے اس کو اس سے ہٹاؤ گے
فوراً معاشرہ تباہ ہوگا، یہ طے ہے۔ کیا بیوقوف اور کیا عقل مند، کیا پڑھے اور کیا جاہل اس بات پر متفق، کیا توحید والے اور کیا شرک والے اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ بچیوں کو پروفیشنل تعلیم دینا ان کا حق ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پروفیشنل تعلیم لے کر وہ کیا کرے گی؟ وہ اپنی ڈیوٹی نہیں کرے گی جو اللہ نے لگائی تھی، یہیں سے بگاڑ شروع ہو جائے گا۔ آپ نے شادی کی، شرطیں لگائیں، اتنی پڑھی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ بھئی کیوں؟ کہتا ہے میری اولاد کی تربیت صحیح کرے گی، پڑھی لکھی ہوگی تو۔ جب وہ آئی، بیگ رکھا، جاب پہ چلی گئی، اور تیرے بچوں کے لیے چھوڑ گئی جاہل ماسی کو جو گندے فیڈر میں دودھ پلاتی ہے۔ تو لے کے آیا تھا بچوں کی تربیت کے لیے، تیری بچوں کی تربیت کرے گی جاہل ماسی، اور جاہل ماسی کے بچوں کی تربیت کوئی نہیں کرے گا، اس کو روڈ پر چھوڑ کر آئے گی، سارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ لیکن سب متفق ہیں۔ آپ کسی سے بات کر کے دیکھو، کسی سے بات کر کے دیکھو کہ بچیوں کو پروفیشنل تعلیم نہ دو، آپ سے لڑائی کرے گا۔ وہ آپ کی جماعت کا بھی ہو سکتا ہے، سب کا دماغ خراب کر دیا ہے الا ماشاء اللہ۔ تو بھائیوں، ڈیوٹیاں چینج کرنے سے کمپنیاں برباد ہوتی ہیں، عورتوں کی ڈیوٹی چینج کرنے سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ آج پورا یورپ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں چائنا سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، جس کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے۔ فرانس، برطانیہ، حالت خراب ہے، سروے آ رہے ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں اگر ہماری عورتیں اپنی ڈیوٹی پر واپس نہ آئیں، انہوں نے بچے جننے سے ہڑتال بند نہ کی، ختم نہ کی، اور مسلمان عورتوں کی سپیڈ یہی رہی تو 2030 میں برطانیہ کا وزیر اعظم مسلمان ہوگا۔ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں بی بی واپس آ جاؤ، کہتی میں نہیں آتی، مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے، تھوڑی سی ڈیوٹی کرو اور بات ختم۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ حرص اور شہوت رکھی ہے انسان میں، اس کا راستہ بند کیا، نتیجہ غلط راستے پہ جائے گی، غلط راستے پہ چلی گئی تو تباہی تباہی ہے۔ اسی پر رب الجلال کو غصہ آتا ہے۔ یہی جرم تھا قوم لوط علیہ السلام کا۔ آپ کے پاس 10 روپے ہیں، اگر آپ نے جہاں لگانے تھے وہاں نہیں لگائے تو پھر جہاں لگانے تھے وہاں تو کمزوری رہ جائے گی نا۔ جو آپ کی صلاحیتیں ہیں جہاں لگانی تھی وہاں نہیں لگائیں، غلط جگہ پہ لگائیں، تو جہاں لگانی تھی وہاں تو کمزوری رہ جائے گی۔ تو جو شخص، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نیک بندے والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بچا بچا کے رکھتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے بیویوں اور لونڈیوں کے وہ ادھر ادھر جھک نہیں مارتے۔ جتنی نت نئی شکلیں نکلی ہیں بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ، فرمایا جو بھی ادھر جھانکے گا ادھر دیکھے گا فاولئک ھم العادون، وہ زیادتی کرنے والا ہو۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک ھم العادون۔ یہ دونوں شکلیں پروڈکٹیو ہیں، باقی ساری نان پروڈکٹیو ہیں، اور رب ذوالجلال نے جو حکمت رکھی تھی وہ پروڈکشن تھی، اور اس پہ رب خوش ہوتا ہے، اس پہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور جو ان کے علاوہ راستہ اختیار کرے گا وہ ساری شکلیں نان پروڈکٹیو ہیں، ان پر رب ذوالجلال کا غضب آتا ہے۔ اتنا غصہ آتا ہے کہ قوم لوط علیہ السلام بعد نہیں آئے،
اللہ تعالیٰ نے شدید عذاب میں پکڑ لیا۔ رب ذوالجلال نے فرشتے بھیجے خوبصورت انسانوں کی شکل میں۔ ان کے سگے تایا تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ تھے عراق میں، اور یہ جارڈن میں، لوط علیہ السلام اردن میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، قال سلام، قالوا سلاما، قال سلام قوم منکرون۔ سلام کا جواب دے کر کہنے لگے بندے اجنبی ہیں، کون ہو آپ؟ پھر گھر گئے، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، بچڑا ذبح کیا، اس کو تیار کر کے لا کر سامنے رکھ دیا۔ مہمان کھا نہیں رہے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے کیا مسئلہ ہے، آپ کھانا نہیں کھا رہے؟ تو سمجھ گئے کہ یہ کھانے والے ہیں نہیں، یہ فرشتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اس طریقے سے فرشتے چپ چاپ آئیں تو یہ تو عذاب کی نشانی ہے۔ کہنے لگے غم نہیں کریں، پریشان نہیں ہو، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے بھیجا گیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ بھئی پریشان کیوں نہ ہوں، وہ بھی تو آدم زادے ہی ہیں، میری قوم نہیں تو کیا ہوا، ہے تو انسان۔ یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام اللہ فرماتے ہمارے ساتھ لوط علیہ السلام کی قوم کی سفارش کر کے ہمارے ساتھ جھگڑنے لگ گئے کہ اللہ ان پر بھی عذاب نہ آئے۔ پھر حضرت سارہ آپ کی بیوی کو بچے کی بشارت دی، کافی سال گزر چکے تھے، کوئی 101 سال، اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، تو اب میں بانجھ ہو چکی اور میرا شوہر بوڑھا ہو چکا، اب اولاد ملے گی؟ کہا ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں بابا مستجاب الدعوات ہے، فلاں بابا اس کی رب کوئی رد نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام سے بڑا بابا کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ رب دعا قبول کرتے کرتے 80 سال بھی لگا دیتا ہے، جلد بازی نہیں کرتا، وہ اس کی حکمت ہے، جیسے وہ چاہتا ہے۔ مایوس نہیں ہونا، مانگتے چلے جاؤ، مانگتے چلے جاؤ، مانگتے چلے جاؤ۔ وہاں سے نکلے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، قوم کو پتہ چل گیا ان کے پاس بڑے خوبصورت مہمان آئے ہیں، بھاگتے ہوئے آ گئے، کہنے لگے ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ لوط علیہ السلام کہتے ہیں ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، یہ تمہاری جو عورتیں ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ قوم کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، نبی کی بیویاں قوم کی مائیں ہوتی ہیں نا، امہات المومنین، تو نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، اس لیے کہا یہ میری بیٹیاں یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، تم ان کو چھوڑ کر مردوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، یہ کام تم سے پہلے کسی نے کبھی نہیں کیا۔ کہنے لگے ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، کہنے لگے یہ باتیں مت کرو، آپ کو پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو خطرہ ہوا کہ میرے منع کرنے پر بھی میرے مہمانوں پر یہ ہاتھ درازی نہ کریں، دست درازی نہ کریں۔ تو فرشتے کہنے لگے انا رسول ربک لن یصلوا الیک، لوط آپ پریشان نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور یہ آپ تک نہیں پہنچنے پائیں گے، نہ آپ کو کوئی نقصان دے سکیں گے نہ ہمیں دے سکتے، آپ فکر نہیں کرو۔ اللہ اکبر۔
بعد نہیں آئے تو رب ذوالجلال نے پھر حکم دیا، ان کی 5 بستیاں تھیں، ان کو اٹھا کر کے اتنا اوپر لے گئے، بعض روایات میں ہے کہ ان کے کتوں کی آواز آسمان کے لوگوں نے سنی، اوپر سے جا کر الٹا کر کے پھینک دیا، اور پھر اس کے ساتھ بہت بڑی چیخ آئی، اور اس کے ساتھ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، جس سے ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اب آپ دیکھیں، جتنی قومیں، جتنی ان کی زیادتیاں، جتنی بغاوتیں بڑی سے بڑی بھی ہیں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو کامن ہے سب میں، اس کے باوجود اتنی بڑی سزا اللہ نے کسی کو نہیں دی جتنی ان ظالموں کو دی جو ہم جنس پرستی کرتے تھے۔ اللہ المستعان۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں تو یہ فرمایا وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، تم اپنی مجلسوں میں یہ کام کرتے ہو، اور آج 4 دیواری میں کام کر کے اس کی ویڈیو چڑھا دیتے ہیں، تو وہ بازار میں ہوا نا، وہ شکل تو وہی بن گئی، دنیا دیکھ رہی۔ اس وقت ہم جنس پرستی کو کتنے ملکوں نے اپنے ملکوں میں پاس کر لیا، قانون بنا دیا، جائز قرار دے دیا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، جس کی وجہ سے آپ کہتے ہو بارش نہ ہو یا بارش نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے پتھروں کی بارش آنی چاہیے۔ یہ قوم اس لائق ہے کہ ان پر پتھروں کی بارش ہو، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ سابقہ قوموں جیسا عذاب آئے اور پوری قوم ملیا میٹ ہو جائے، میں پناہ مانگتا ہوں میری امت کے ساتھ ایسے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا۔ یہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا صدقہ ہے کہ رب کا عذاب نہیں آ رہا، ورنہ حالت قوم لوط سے بدتر ہے، والعیاذ باللہ، حالت بہت بری ہے۔ تو اپنی اولادوں کو بچاؤ، اپنی اولادوں پہ غور رکھو، جو چیز آپ نے بچے کو لے کر نہیں دی، اگر وہ لے کر آتا ہے پوچھو کہاں سے لائے ہو، کیوں دی گئی ہے اس کو۔ اپنے بچوں پر اتنا اعتماد، اندھا اعتماد نہ کرو، کالجوں یونیورسٹیوں پر اندھا اعتماد نہ کرو، حالت ہمارے تصور سے کہیں زیادہ خراب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جب بھی کسی قوم میں فحاشی عام ہو جائے، جب بھی کسی قوم میں فحاشی عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بیماریاں لگاتا ہے جو ان کے باپ دادا نے کبھی سنی نہیں ہوتی۔ اور آپ دیکھ لیں، ایک سے ایک مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ڈاکٹروں کی تعلیم دنگ رہ جاتی ہے، ان کے تجربے دنگ رہ جاتے ہیں، سارے ٹیسٹ اس طرح آ رہے ہیں، بندہ اس طرف جا رہا ہے، ایسی ایسی تکلیفیں اور ایسی ایسی بیماریاں آ رہی ہیں۔ اور اس کی وجہ، اس کا حل یہ نہیں کہ ہسپتال زیادہ کر دو، اس کا حل یہ ہے کہ ان اسباب پر غور کیا جائے، ان اسباب کو ختم کیا جائے جن کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے۔ آپ ہسپتال زیادہ بنا کر رب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ادویات اگر ایک بیماری میں کچھ کمی رہتی ہے تو 10 نئی شروع کر دیتی ہیں، یہ دلدل ہے۔ حل اس کا یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے توبہ کی جائے، اور گناہوں کے اسباب پر غور کیا جائے کہ ہم اس طرف کیوں جاتے ہیں۔ اپنے اولادوں کو جتنا ہو سکے موبائل فون سے دور رکھا جائے، اور اگر دینا پڑ بھی جائے تو اکیلے میں خلوت میں استعمال نہ کرے، آپ کے سامنے کر لے تھوڑے وقت کے لیے، ورنہ بہت شدید کانشیس ہو جاؤ، شدید حساس ہو جاؤ اس مسئلے پر۔ کوئی بات نہیں، بچہ رو رہا تھا تو میں نے دے دیا، نہیں، اس کی ریڈیشن بھی بڑی تباہ کن ہے بچوں کے لیے۔
اور اس کے اندر جو کچھ نظر آتا ہے وہ تو بہت ہی تباہ کن ہے، اور وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ پتھروں کی بارش آئے تو اس کا حق ادا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان قوموں کے ان رویوں سے بچنے کی توفیق دے، اور رب ذوالجلال ہماری اولادوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں فتنوں سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ جو عرض کیا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا